بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاوال مقتحم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محترم، 72 نیوز کے اپنے حصے کی شمع کے پروگرام کے سلسلہ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور فلاح انسانیت۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں محو گفتگو ہوں گے حضرت صاحبزادہ محمد مسعود جمیل صاحب، لیکچرر سپیریئر کالج فالیہ کیمپس۔ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ عظیم سے عظیم شخصیات نے اسلام کے لیے شہادت دی، جس میں انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے۔ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد بہت سے جید صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ آپ ہر لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کیا ہے، اور بالخصوص آپ نے جو فلاح انسانیت کے لیے پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے۔ تو میں صاحبزادہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ صاحبزادہ صاحب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم قربانی، ایک عظیم شہادت پیش کر کے انسانیت کو کیا درس دیا ہے اور کیا پیغام دیا ہے؟ كما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ بعد الحمد والصلاة، میں 72 نیوز کی پوری ٹیم کو اور بالخصوص پرویز اختر سیالی صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع پر پروگرام کا انعقاد کیا۔ یقیناً آپ سب لوگ عدلیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ پیغام امام حسین اور فلاح انسانیت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کا تصور فلاح انسانیت کیا ہے
اور پھر اس کے ضمن میں ہم آگے یہ سمجھ پائیں گے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیغام ارشاد فرمایا اپنی زندگی میں اور اپنے کردار سے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بیوہ پر یا پھر مساکین پر غرباء پر خرچ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب محنت اور مشقت کرتا ہے، اور یا پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص غرباء پر مساکین پر خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو نہ تھکے اور نہ ہی اس کو کوئی تھکاوٹ محسوس ہو، اور وہ روزہ رکھے، اور روزہ اس طرح کا رکھے کہ مسلسل روزے رکھے۔ جو شخص غرباء پر خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور اس حدیث مقدسہ سے یہ بات ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی فلاح کا کیا تصور عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ہم ہمارے معاشرے کے اندر غرباء بھی ہوتے ہیں، مساکین بھی، اور یتیم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 انگلیاں ہیں آپس میں ملی ہوئی۔ آپ نے اسی طرح اشارے کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ عمل کر کے دکھایا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والے ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے میرے ساتھ جنت کے اندر۔ اب اس حدیث مقدسہ سے بھی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانیت کی فلاح کا تصور دیا وہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مقدسہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ فی تراحم وتباطہم وتعاطفہم، کہ جو مومنین ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپس میں رحمت، محبت ایک جسم کی طرح ہوں گے۔ ان کے اندر رحمت ہوگی، رحم ہوگا، ان کے اندر محبت ہوگی، آپس میں نرم دل ہوں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کا ایک جسم کا حصہ بیمار پڑ جائے، جس طرح دوسرے اعضاء کو اس ایک حصے کے بیمار پڑ جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی جب کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو پوری مسلم قوم اس تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں صاحب عالم پر اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں دنیا میں ایسی تعلیمات اتنے اعلیٰ درجے کی کسی اور مذہب میں نہیں ملتی ہیں جو اسلام نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اسلام نے ہی ہم کو سیکریفائس کا درس عطا فرمایا کہ قربانی کرو، اپنی ضرورت پر دوسرے لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے قدم اٹھائے اور انسانیت کی فلاح کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور نبی پاک کی ساری زندگی اس کی روشن مثال بھی ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے انہوں نے بھی انسان کی بہتری کے لیے کام کیا۔ اب انسان کی بہتری جو ہے، انسان کی فلاح جو ہے، یہ صرف پیسے میں محدود نہیں ہے، فائنینشیل سپورٹ میں صرف محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی مکمل تربیت کا نام انسان کی فلاح ہے۔ وہ چاہے اس کی علمی لحاظ سے ہو، اس کی فکری لحاظ سے تربیت ہو، عقائد کے لحاظ سے اس کی تربیت ہو، اور پھر باقی دنیاوی امور و معاملات بھی اسی کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی فلاح کے لیے جو تصور عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے کہ تمام مومن ایک اس شخص کی طرح ہے کہ اگر اس شخص کی آنکھ دکھے تو تمام جسم بیمار ہو جاتا ہے اور درد محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو مسلمان بھی اس ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کہیں پر جسم کا کوئی ایک حصہ بیمار ہو جائے تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی تو انسانیت ہے، یہی تو انسان کی فلاح کا ایک تصور ہے کہ ہر انسان کو رنگ، مذہب اور اس کی قوم سے بالا تر ہو کر اس کی فلاح کے لیے سوچا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کی فلاح کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور پیغمبروں میں بھی پھر سب سے آخری صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ انسان کی فلاح کے لیے کام کرے۔ ریاست مدینہ کے اندر بھی آقا السلام نے یہی تصور کیا۔ اب یہ پس منظر ہمیں جاننا ضروری ہے پہلے، تاکہ ہم اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آگے پیغام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آ جاتا ہے تو تم اگر اس کی ضرورت پورا نہیں بھی کر سکتے تو تم اس کی سفارش کر دو، تم اس کی سفارش کر دو، اور سفارش کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اس کو اچھا رستہ دکھا دو، اس کو بتا دو کہ اس رستے پر چل پڑو تو تمہاری یہ مشکل اور ضرورت آسان ہو سکتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیں درجنوں احادیث مقدسہ اس کے ضمن میں موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے انسانیت کی فلاح کا جو تصور دیا، اس کی مثال اور کسی بھی مذہب میں اس وقت نہیں ملتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ یہ حدیث مقدسہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو ہوتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کرو، اور مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا کر اس کی مدد کرو۔ یہ تصور فلاح اور انسانیت کے تحفظ کا جو تصور اور فلاح و بہبود کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، یہ کمال ہے، اور آج بھی دنیا معترف ہے اسلامی تعلیمات کی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر مسلمانوں کو عرض کیا ہے، ان کو حوصلہ دیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم خدمت کرو انسانیت کی، مسلمانوں کی تکلیف کو، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور جو مسلمان ہے یہ نہ تو ظلم کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی پر، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرتا ہے، یعنی اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی انسلٹ نہیں کرتا اپنے مسلمان بھائی کی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو لوگ دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو شخص کسی بندے کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے، اس کی ضرورتوں میں اس کے کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ضرورتیں خود پوری فرمانے میں عمل فرماتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا، اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ جل شانہ قیامت والے دن قیامت کی مشکلات اس پر آسان فرما دے گا۔ یعنی اس کی قیامت کی مشکلات، جو قیامت کا اتنا ہولناک دن ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کی تکلیفیں ختم فرما دے گا، قیامت کی مشکلات ختم فرما دے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پردہ پوشی کرے گا، اس کی عیب پوشی کرے گا، اللہ جل شانہ قیامت والے دن اس مسلمان کی عیب پوشی فرمائے گا۔ کہ گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں، گناہ تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کتنے ہمارے نامہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس شخص نے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں اور کتنا گناہ گار ہے، اس کے کتنے عیوب ہیں، اگر وہ دنیا پر ظاہر کر دیے جائیں تو کتنی ہم اپنی انسلٹ یا اپنی رسوائی محسوس کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم دنیا میں مخلوق خدا کی خدمت کر کے آؤ گے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر کے آؤ گے، تو جب اللہ جل شانہ قیامت والے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اللہ جل شانہ آپ پر قیامت کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ تو اس طرح کی اور کئی احادیث مقدسہ یہ اس اسلام کے فلاح انسانیت کے تصور کے ضمن میں موجود ہے۔ اب یہ تو ہوا اسلام کا تصور فلاح انسانیت کا ایک نمونہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، جو اسلام ہے یہ تو خیر خواہی کا دین ہے، بھلائی کا دین ہے، کسی کے لیے بھلا کر دینے کا دین ہے۔ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ایک مکمل پیکج ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو عبادات تو اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ اب آتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیغام کی طرف، کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا پیغام دیا اور اپنے کردار سے کیا پیغام دیا ہے امام علی مقام نے اس حوالے سے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت قبلہ ہیں۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ابتدائیے کے طور پر فلاح انسانیت کے حوالہ سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی اور آپ کا پیغام انسانیت کے لیے بڑا ہی بے مثال ہے، کیونکہ ہمیں نہ صرف آپ کی شخصیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے اقوال کو ماننا ہے، بلکہ وہ کردار، وہ عظیم کردار جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، ہمیں اس کردار کو بھی اپنانا ہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کے لیے یا انسانوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر جو عظیم پیغام دیا ہے، اس ضمن میں آپ کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے جو قدم اٹھایا، یہ قیامت تک ایک مشعل راہ ہے، اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار یہ مسلمانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانیت کی فلاح صرف فائنینشلی نہیں ہوتی ہے، انسان کی فلاح، انسان کو صرف فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اسپرچولی، اس کو عقائد کے لحاظ سے بھی، روحانی طور پر بھی اس کو مضبوط ہونے کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے
انسان کو یہ اپنے کردار سے عطا فرمائی ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے باطل والے تعداد کے اندر کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ امام علی مقام نے یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، چاہے تمہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس میں بھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو سچ ہے یہ بندے کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی بندے کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور کامیابی بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو جھوٹ ہے، جو باطل ہے، یہ بندے کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ ظاہری بات ہے دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے، جہاں پر انسان کی ناکامی ہے۔ تو امام علی مقام نے نہ صرف حق پر ڈٹے رہنے کا سبق دیا بلکہ خود ڈٹ کے دکھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا، اور آپ اپنے چند رفقا کے ہمراہ وہاں کربلا معلیٰ کے میدان میں حق پر ڈٹے رہے، اور آپ کے ڈٹ جانے کا یہ ثمر ہے کہ آج بھی ہم مسلمان ہیں، اور آج بھی اسلام اپنی اصل بنیادوں پر زندہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبی کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کردار سے یہ پیغام دے رہے ہیں انسانیت کو کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو، کبھی بھی ایسا مت کرو کہ کسی کے دنیاوی روب اور دبدبے کی وجہ سے آ کر وہ بندہ غلط ہو، وہ بندہ ظالم ہو، اور تم اس کے ڈر اور طاقت کی وجہ سے اس کا ساتھ دینا شروع کر دو۔ یہ بالکل بھی آپ کی تعلیمات نہیں ہے۔ ویسے تو پیغام کربلا کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حق پہ ڈٹ جانا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کربلا کے میدان میں بھی یہی درس دے رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہی درس دیا کہ اے انسان، اگر تم کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر ڈٹ جاؤ۔ ڈٹ جانا تمہارا کام ہے، حق پہ کھڑے ہو جانا، حق بات کرنا، سچ بات کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، چاہے دنیا میں ظاہری طور پر تمہیں کچھ نقصان ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، لیکن حق پر ڈٹ جانے کا جو رزلٹ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھیں اس وقت دیکھنے میں یہ لگتا تھا کہ یزید کا نام باقی رہ جائے گا، شاید نعوذ باللہ حضرت امام حسین جو ہیں یہ اب دنیا میں یہ نہیں رہے، ان کو شہید کر دیا گیا تو شاید ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ لیکن ایک جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ یزید تھا اور حسین ہے اور حسین رہے گا۔ یزید برائی کا استعارہ بن گیا، حسین امام علی مقام نیکی کا استعارہ بن گئے۔ یزید باطل کا استعارہ بن گیا اور امام علی مقام حق پر قائم ہونے والی شخصیت بن کر ابھرے۔ اور یہ آپ نے پیغام دیا کہ آپ انسان اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو تو حق پر ڈٹ جاؤ۔ اب حق پر ڈٹنا اس کے مختلف پہلو ہیں حق پر ڈٹ جانے کے۔ مثلا ایک پہلو تو عقائد کے لحاظ سے ہے کہ ہم کو جتنی بھی تکالیف آئیں ہم کبھی بھی اسلام کی تعلیمات سے منہ نہ موڑیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، انسان کی فلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہماری یہ ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں یہ بھی انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ حق اور سچ پر کام کر رہی ہوتی ہیں، اور انسانیت کی فلاح و بہبود ان کا مقصد اور مدعا ہوتی ہے۔ تو امام علی مقام نے جو یہ پیغام کربلا معلیٰ کے اندر، جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حق پر ڈٹ جائے، اگر انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے،
سچ کے دامن کو تھام لیا جائے اگر انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی فلاح اور کامیابی حق پر ڈٹ جانے میں ہے۔ اور حق پر ڈٹ جانا میں عرض کر رہا تھا کہ عقائد کے لحاظ سے اب یہ دیکھیں، جیسا کہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں تو ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے اندر عمل کرنے کے حوالے سے بہت ساری کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ضرورت ہے امام عالی مقام کے پیغام کو سمجھنے کی۔ یہ دیکھیں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اللہ رسول کی تعلیمات سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ایک بڑا مشہور خطبہ ہے سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کربلا میں آپ نے یزیدی فوج کے مقابلے میں جانے سے پہلے آپ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، پہلے تو آپ نے لمبا خطبہ ہے، میں اس کا ایک اقتباساً یہ دیتا ہوں اجمالی خاکہ، کہ آپ نے فرمایا مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں وہ ہوں جس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے نانا جان ہیں، میں نے ان کے کندھوں پہ سواری کی ہے اور ان کا لعاب دہن میں نے حاصل کیا ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے مجھ کو پہچانے میں کون ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو یزید ہے جس کے تم تابع دار بنے پھرتے ہو، کلمہ تو میرے نانا جان کا پڑھتے ہو لیکن تابع داری یزید کی کر رہے ہو، تو یہ یزید اس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال ٹھہرایا ہے، اس نے محرمات سے نکاح کو جائز قرار دیا، شراب کو عام کر دیا، زنا کو عام کر دیا، اللہ رسول کی نافرمانی کو یہ عام کر رہا ہے۔ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں اسلام سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آسمان نے دیکھا امام علی مقام نے اپنا گھر لٹا دیا، اپنا مال لٹا دیا، ایون کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں بطور نذرانہ پیش کر دی، لیکن اسلام کی تعلیمات سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش فرما دی، لیکن ظالم کا ساتھ آپ نے نہ دیا۔ تو یہ اگر ہم سچے محب اہل بیت ہیں، اگر ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت بات لکھا ہے کہ دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، ہر دور میں رہے گی حسین کی، تو آج کے دور میں بھی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے۔ آپ واپس دنیا میں تو نہیں تشریف لائیں گے، لیکن امام علی مقام کے جو ماننے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اب حسینی کردار ادا کریں گے وقت کے یزیدوں کے سامنے، ظالم کے سامنے حق کی آواز بن کے کھڑے ہوں گے، یزیدیت کے سامنے حسینیت کا کردار بن کے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ ہماری مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے، ہم حسینی کردار ادا کریں اور ظلم کے سامنے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ اور جیسا کہ شاعر نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ دور یزید ہو کہ وہ دور جدید ہو، بڑا ہمارا جملہ ہے کہ دور یزید ہو یا دور جدید ہو، ہر دور کے لیے ہے آمد حسین کی۔ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور کے امام ہیں، ہر دور کے رہنما ہیں، ہر زمانے کے وہ پیشوا ہیں، آپ کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر دور میں انسانوں کو امام علی مقام کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ بحیثیت رہنما، آپ بحیثیت لیڈر بن کے
سامنے آئیں گے۔ اور آج بھی انسانیت کا جو حال ہے وہ شاعر نے کہا کہ انسانیت ہے آج بھی کرب و بلا میں پھنسی ہوئی، انسانیت ہے آج بھی کرب و بلا میں پھنسی ہوئی ہے، آج بھی جہان کو ضرورت حسین کی۔ یقیناً آج بھی انسانیت کی تنہائی خائف کا شکار ہے، اس میں امام عالی مقام کی ضرورت ہے اور حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام عالی مقام کی جو کمی ہے وہ آج بھی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، لوہے جہاں پہ ثبت ہے عظمت حسین کی۔ تو امام عالی مقام ماشاءاللہ صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کی گفتگو کو سم اپ کیا جائے، اس کا خلاصہ بیان کیا جائے، تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے الفاظ مستعار لینے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی آج بھی زمانے کو حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم و بربریت ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، ہر طرف بدامنی ہے، تو ہمیں آج کس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ ہم نے حسینی کردار کو سمجھتے ہوئے، حسینی کردار کو اپناتے ہوئے، یعنی ظالم کے خلاف ڈٹ جانا ہے اور مظلوم کا ساتھی بننا ہے۔ یعنی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ تو چونکہ ہمارے زیادہ تر مخاطب فلاحی تنظیموں کے نوجوان ہیں، چاہے وہ اوورسیز ہوں، چاہے وہ وطن عزیز پاکستان کے مختلف گاؤں میں کام کرنے والے ہوں، تو ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتار ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جس طرح کی بھی تکلیف، جس طرح کی مصیبت انسان کو پیش آئے، اس کو صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور پوری دلجمی کے ساتھ سہ جانا چاہیے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں آپ یعنی ویلفیئر سوسائٹیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ یعنی اگر انہیں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں مختلف کام کاج کرنے میں، تو وہ کس انداز میں لوگوں کے تنقید کو، لوگوں کے الفاظ کو برداشت کریں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا پیغام دیجیے گا۔ کہ جو ہماری سوسائٹیز ہیں، ظاہری بات ہے جب ہم فلاحی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات اثر من الشمس ہے کہ جب بھی حق پر کوئی بھی انسان چلتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور قرآنی فلسفہ بھی یہی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔
رات کے بعد روشنی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اجالا ہے۔ تو میں ویلفیئر کا کام کرنے والے تمام تنظیمات اور اپنے تمام بھائیوں کو یہی عرض کروں گا کہ آپ حسینی کردار ادا کرتے ہوئے گزرتے جائیں، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، بجائے آپ ظلمت شب کا شکوہ کریں، آپ اپنا کردار ادا کرتے جائیں۔ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کا کربلا کے اندر ہمیں یہ پیغام ہے کہ اگر امام علی مقام وہاں پر یہ کہہ دیتے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، تو پھر کبھی بھی آج یہ اسلام کی رونقیں اور آج ہم یہاں نہ ہوتے اس طرح صاحب ایمان۔ تو دیکھیں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں کی فوج کے سامنے تن تنہا اپنے چند رفقا کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے ہیں اور حق پر ڈٹ کر اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی امام علی مقام کی سیرت سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ امام علی مقام اور ہم حسینی ہیں، حسینی کردار ہم نے ادا کرنا ہے کہ جہاں پر بھی یزیدیت ہوگی، جہاں پر بھی باطلیت ہوگی، جہاں پر بھی مشکلات ہوں گی، جہاں پر بھی رکاوٹیں ہمارے اچھے کاموں میں آئیں گی، ہم نے اپنا حسینی کردار ادا کرنا ہے اور اپنی نیک نیتی سے وہ کام کیے جانا ہے، چاہے اس میں جس قدر بھی رکاوٹیں ہوں، ہم نے اپنا کردار ادا کرتے جائیں تو کامیابی انشاءاللہ ایک دن ضرور ہمارا مقدر ہوگی، اور دنیا میں انہی کا نام رہتا ہے جو دنیا والوں کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں صرف یوں ہی چلے جانا ہو کہ آیا کھا پی کے سو کے انسان چلا گیا، تو یہ کوئی انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو امام علی مقام اگر اپنی ذات تک سوچتے، آپ کو تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ آنے والے انسانوں کے لیے اسلام کا نور ان کو میسر آ جائے، اور اسلام کے نور کی دولت ماشاءاللہ دولتوں سے سب سے بڑی دولت ہے۔ ماشاءاللہ صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں جناب ناصر عباس تارڑ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تارڑ صاحب آپ سے اسی موضوع کے حوالہ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاح انسانیت، چونکہ ہمارا تعلق بھی مختلف ویلفیئر سوسائٹیز کے ساتھ ہے، تو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے فلاح انسانیت کا کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے اپنی گفتگو کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ میں پرویز صاحب آپ کا مشکور ہوں اور مولانا صاحب کا۔ پرویز صاحب، بڑا سمپل سوال ہے کہ ہم گمراہ ہیں، بھولے ہوئے ہیں، انسان خطا کا شکار ہے۔ سب سے جو پہلا کام کرنے والا ہے وہ انسانیت کی فلاح ہے اور انسانوں کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ یہی ہمیں امام حسین اور کربلا کا واقعہ جو ہے، شہادت برداشت، ظلم و ستم برداشت کیا، وہ ہمارے لیے یہی پیغام تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے اوپر زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے، اسی سے ہی انسانیت کی بقا ہے۔ یہ جو مختصر زندگی ہے اس کا ہمیں میسج دیا گیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں نے اس کو فالو نہیں کیا،
جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلت اور خواری کا شکار ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں آپ جائیں تو جتنی دولت کے انبار جو بے تحاشا دولت ہوس ہے وہ بھی مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اتنی وہاں پہ یورپین جو ہے ان میں اس حد تک نہیں ہے، اگر ہے بھی کچھ چند لوگوں میں تو اس کی پرسنٹیج بڑی کم ہے۔ تو فلاحی تنظیموں کا کردار بالکل وہی ہے، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصل اس کی جو روح ہے، اور اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت اور مسلسل جو تزکیہ نفس جو ہے، اپنے نفس کے خلاف جو جنگ ہے، دیکھیں فلاح کے کام، صفائی ستھرائی اور لوگوں کے کام آنا، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن جب انسان اندر سے مکمل طور پر جب چینج ہو جائے، جب اس کا تزکیہ نفس ہو جائے، جب اس کا نفس مطمئن ہو جائے، تو پھر اس میں اصل جو روح ہے وہ تب بنتی ہے اس کام کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام فلاحی تنظیموں کے جتنے بھی ممبران ہیں، ڈونرز ہیں، اور میڈیا کے حوالے سے آپ جیسے لوگ میڈیا کے اوپر پروگرام کرنے والے، پروگرام میں مولانا صاحب جیسے حضرات شامل ہونے والے، سننے والے، ان سب کے لیے دعا ہے دلی طور پہ کہ وہ آج پیغام اس پیغام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی جو فلاح ہے اس میں باقاعدگی سے کام کریں، تاکہ لوگ اور دین کا جو اصل کام ہوا ہے انسانیت کے کام آنا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ فائدہ مند انسان نہیں ہے دوسروں کے لیے تو پھر اس جانور جو ہے۔ ماشاء اللہ طاہر صاحب، آپ نے بڑے مختصر الفاظ میں جو فلاحی تنظیمات ہیں ان کا انسانیت کی فلاح کے حوالہ سے جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ میں آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ دین تو سراسر فلاح انسانیت کا درس دیتا ہے۔ جتنے بھی اعمال دیکھ لیں، چاہے وہ حقوق العباد ہیں، چاہے حقوق اللہ ہیں، تو ان کی جو منزل ہے وہ رضائے الہی ہے۔ تو رضائے الہی اسی وقت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کے لیے مفید بن جائے، دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند بن جائے۔ تو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو آپ نے مسلمان کی چھوٹی سی تعریف بیان فرمائی تھی، اگر اسی پر انسان عمل کر لے تو انسان کے لیے اس دنیا میں اور اگلے جہان میں ایک آسان راستہ کھل جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ہاتھ سے، کیا ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر ہماری ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اگر ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، تو ہم ایک اچھے انسان اور اچھا مسلمان کہلوانے کے لائق ہیں۔ اگر نہ تو لوگ ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں، نہ ہی لوگ ہماری زبان سے محفوظ ہیں، تو پھر ہم ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو ہم نے انسان کے فلاح کے لیے کام کرنا ہے، دوسرے انسانوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر جا کر ہی ہم ایک اچھا انسان بن پائیں گے۔ تو آخر میں شکر گزار ہوں قبلہ جناب صاحبزادہ مسعود جمیل صاحب کا، جنہوں نے وقت دیا، جناب ناصر عباس تارڑ صاحب کا، چیئرمین پبلک اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کا، جنہوں نے وقت دیا، اور 72 نیوز کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے یعنی اپنی حصے کی شمع کا یہ خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد ہی یہی ہے
کہ انسان کی فلاح کے لیے کوشش کی جائے. جب تک ہم انسان کی فلاح کے لیے یعنی مخلص طریقے سے کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ کریم کی مدد، اللہ کریم کی رضا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی. تو میں آخر میں یعنی اپنے جو سپانسر ہیں جناب یعنی نذیر میموریل ہاسپٹل ملکوال، العنایت مارکی ڈوک جوڑی، اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو دوسرے ہمارے ڈونرز ہیں، ہمارے سپانسرز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی میری مدد کے بغیر، ان کے تعاون کے بغیر یہ سلسلہ چلانا ممکن نہیں ہے. یعنی آپ تمام لوگوں کا شکریہ. یعنی اور یہی انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد. والسلام.